الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ فجر کی اذان کا وقت ہو رہا تھا اور ہم نے آج ارادہ کیا کہ مسجد جرانہ سے عمرے کے لیے احرام باندھا جائے۔ مسجد جرانہ وہ مسجد ہے جہاں پر غزوہ حنین لڑا گیا تھا، اور غزوہ حنین اور غزوہ بدر کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ ان دونوں غزوات میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی تھی اور مدد کی تھی فرشتوں کی فوج کے ذریعے سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی پوری فوج کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر زمین پر غزوہ لڑا تھا، اور یہ مسجد اسی مقام پر بنائی گئی ہے جہاں آخری بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی نیت کی تھی، آخری عمرہ ادا کیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مغرب کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور احرام کی نیت، عمرے کی نیت سے احرام باندھنے کے لیے مسجد جرانہ سے نکلے، اور فجر سے پہلے آپ عمرہ کر واپس آ گئے۔ تو ہم لوگوں کا بھی ارادہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب بھی مسجد جرانہ جائیں تو سنت کے تحت مغرب کے ٹائم جائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آ کر ہم لوگ عمرہ ادا کریں۔ لیکن اس پر چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ فجر کے ٹائم ہم لوگ زیارت کے لیے نکلیں اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ عمرہ کر واپس آئیں۔ مسجد جرانہ جانے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے بس کے تھرو اگر آپ جائیں تو وہ بہت آسان راستہ ہے۔ یہ جب ہم لوگ حرم سے نکلتے ہیں تو صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے مروہ والی سائڈ پر، وہاں پہ مروہ والی سائڈ پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ طواف کر رہے ہیں، لوگ صحیح کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہم لوگ اگر باہر آتے ہیں تو اس طرف گورنمنٹ کی طرف سے ایک روٹ جاتا ہے، بسز کا روٹ جاتا ہے، جہاں سے آپ جو ہے سیدھا مسجد جرانہ سٹاپ پر اترتے ہیں احرام باندھ کر۔ ہر وقت جو ہے بسز آتی اور جاتی رہتی ہیں۔ یہ وہی سائٹ ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک بھی ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ گھر مبارک جو ہے وہ اب چونکہ مدرسہ بن چکا ہے، لیکن آپ یقین کریں اب جب بھی یہاں کے پاس سے گزریں ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے، اور یہ خوشبو اس قدر خوبصورت ہے، اس قدر مسحور کن ہے کہ آپ بے اختیار رک جاتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر وقف کریں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کلاک ٹاور کی بیک سائڈ پر آ چکے، وہاں پہ عبدالعزیز والی سائڈ آ جاتی ہے، وہ کلاک ٹاور والی سائڈ، اور یہ سائڈ ہماری مروہ والی سائڈ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی نیچے کیمرہ جب میں نے کیا تو جنازے جا رہے تھے، تو جو جناز کا دروازہ ہے وہ بھی اسی سائڈ پر آتا ہے، اور اسی سائڈ پر تمام جنازے رکھے جاتے ہیں اور جنت المالا کی طرف دفنانے کے لیے جائے جاتے ہیں۔ اور یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبیل ہے اب زمزم کی، جہاں پر لوگ آرام سے پانی بھر کر لے کے جاتے رہتے ہیں سارا دن۔ تو ہم بھی اکثر یہاں سے پانی اب زمزم کا ضرور لے کر جاتے ہیں۔ اور اسی سائڈ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اسی سائڈ پہ بالکل سامنے والی سائڈ پر خدیجہ الکبریٰ کا بھی گھر موجود ہے، لیکن اب وہ چونکہ وہ کنسٹرکشن کے دوران وہ جو ہے وہ اندر آ چکا ہے۔ کنسٹرکشن کے دوران مطلب اس کو ختم کر کے، اس نشانی کو ختم کر کے وسیع کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی جو لوگ پرانے لوگ جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ جانتے ہیں۔ اب ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، اور یہ جس وقت جو اب زیارت کر رہے ہیں ریاض جنت المالا کی ہے۔ یہاں پر بی بی خدیجہ الکبریٰ کا، جناب ابو طالب کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اصحاب کا بھی جس میں اثر موجود ہے۔ یہ جبل نور کی اس وقت آپ زیارت کر رہے ہیں، جہاں پر غار حرا موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی یہیں پر نازل ہوئی تھی۔ اور ابھی ہم لوگ حد سے میقات کی حد سے باہر، حرم کی معذرت کے ساتھ حرم کی حد سے باہر جا رہے ہیں۔ حرم کی حد سے باہر جا کر ہی ہم احرام کی نیت باندھتے ہیں۔ اور یہ مسجد جرانہ طائف کے راستے میں آتی ہے۔ اگر آپ طائف سے احرام باندھنے کے جائیں تو راستے میں آپ اگر طائف تک نہیں جانا چاہتے، آپ جرانہ میں اسٹے کر کے وہاں سے بھی احرام پہن سکتے ہیں۔ میقات کی حد یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم لوگ مسجد جرانہ پہنچ چکے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت مسجد ہے، بالکل پوری وائٹ مسجد ہے، اور اس کی بڑی یونیک سی لک ہے۔ اس کے محراب بڑے ڈیفرنٹ بنے ہوئے ہیں، اور بڑی پیاری مسجد ہے، بڑی پیاری جگہ ہے۔ یہاں پر قبرستان بھی موجود ہے، جہاں پر
حدیث سے فائنل تو نہیں بتایا جاتا کہ مطلب کوئی ثابت حدیث تو نہیں ہے کہ یہاں پہ غزوہ حنین اور کہ جو ہے شہداء کرام ہیں، لیکن غالباً اسی ایریا میں ہی، کیونکہ جو شہداء کرام جو شہید ہوئے تھے ان کی بھی قبر کہیں نہ کہیں تو موجود ہے نا، تو پھر بھی زیارت کے لیے ہم لوگوں نے وہاں پر بھی جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ وہ چشمہ بھی موجود ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا اور غسل کیا تھا غزوہ حنین کے دوران، جو پانی استعمال ہوا تھا وہ بھی اسی جگہ پر ابھی بھی وہ چشمہ موجود ہے۔ یہ جب ہم مسجد کے احاطے سے لیڈیز سائڈ پر آتے ہیں تو ساری زیارت کا سلسلہ اس طرف سے بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے احرام کی نیت کی کے لیے ہم لوگوں نے نوافل ادا کرنے تھے، تو ہم لوگ مسجد کے اندر داخل ہوئے، اور یہاں پہ بڑی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی سی بلیاں، خوبصورت بلیاں آرام فرما رہی تھیں، اور ابھی ہم لوگ احرام کی نیت کے لیے نوافل ادا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آپ کا آنا قبول کرے اور سب کے لیے آسانیاں کرے۔ یہ جب ہم دروازے سے باہر نکلتے ہیں لیڈیز گیٹ کے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرف جینٹس کا راستہ ہے اور اس طرف یہ آگے سے لیڈیز کا راستہ آ جاتا ہے۔ یہاں سے جب ہم رائٹ سائڈ پر ہوتے ہیں تو وہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر یہ ایک چشمہ یہ ایک چار دیواری ہے، پرانا سا گھر سا بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ چار دیواری کی گئی ہے۔ یہاں پر وہ چشمہ موجود ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا پانی جب تک جنگ حنین میں یہاں پر قیام کیا۔ آپ بھی زیارت کیجیے اور دعا میں خود بھی یاد رکھیے اور مجھے بھی یاد رکھیے، میرے اہل خانہ کو یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جانا قبول کرے، اور جو خواہش مند ہے اللہ تعالیٰ ان سب کا جانا قبول کرے۔ مسجد جرانہ سے ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ مسجد جرانہ سے ایک عمرے کا 40 عمروں کا ثواب ہے۔ اس کو بڑا عمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد جرانہ سے 40 عمروں کا ثواب ہے۔ یہ قبرستان کا وہ حصہ ہے جو وہ قبرستان ہے جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ یہاں پر قبور موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول کرے، آمین۔